اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ عمل بدعت ہے، کیا یہ عمل عوام کا ہے یا خواص کا ہے۔ تو اس حوالے سے پتہ چلے گا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلاد شریف کی کتنی اہمیت حقیقت بیان فرماتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ اخبار الاخیار میرے سامنے موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 723 میرے سامنے موجود ہے۔ اس مقام پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور یہ آپ کے مناجات ہیں اللہ کے حضور۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل، میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ یعنی زندگی میں جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، حج و عمرہ کیے، صدقات و خیرات، فرائض ادا کیے، واجبات ادا کیے، حقوق اللہ ادا کیے، حقوق العباد ادا کیے، مطلقاً اپنی زندگی کے سارے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اللہ کے حضور مناجات کرتے ہوئے اپنے سارے عملوں کو پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے میں تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے، مگر مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے۔ اب دیکھیں، زندگی کے سارے عمل ہیں اور اس میں فساد نیت کا ذکر کیا کہ پتہ نہیں وہ قبول ہوں گے یا قبول نہیں ہوں گے۔ آپ فرمانے لگے کہ مولا، ایک عمل ایسا ہے جو تیری عنایت سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے ہوا، وہ بڑا شاندار عمل ہے۔ اور وہ کیا عمل ہے؟ آپ آگے عرض کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ محفل میلاد کے موقع پر، محفل میلاد کے موقع پر میں کھڑا ہو کر تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام پڑھتا ہوں، اور نہایت ہی عاجزی، انکساری، محبت، خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ اب توجہ کرنا، آگے مزید عرض کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل، وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ یعنی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عرض کرتے ہیں، یا رب، وہ کون سی ایسی جگہ ہے، وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں ذکر میلاد سے زیادہ تیری رحمت، تیرا فضل برستا ہے؟ تو یعنی آپ عرض کریں، مولا، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ محفل ہے کہ جہاں سب سے زیادہ تیری رحمت کا نزول ہوتا ہے، تیرا فضل، تیرا کرم برستا ہے۔ اس لیے اے ارحم الراحمین، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائے گا۔ یہ کسی مسجد کے امام کا عقیدہ نہیں میں بیان کر رہا، یہ بر صغیر پاک و ہند کے حدیث کے امام کا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جن کی خدمت سے بر صغیر میں قرآن کا علم عام ہوا، حدیث کا علم عام ہوا، جنہوں نے اسلام کے بر صغیر پاک و ہند میں جھنڈے گاڑے، میں اس محدث کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے آباء و اجداد محدث، جن کی اولاد محدث، میں اس مرد حق کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ اللہ کے حضور اپنے اعمال کو پیش کرتے ہیں اور ساتھ اس عمل کو بطور نجات پیش کرتے ہیں، باری تعالیٰ، یہ میرا عمل میلاد منانے والا، یہ وہ عمل ہے کہ جس پر تیری بڑی رحمت برستی ہے، میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور جو درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے، یعنی حضور کا میلاد سجائے، درود پڑھے، سلام پڑھے اور وہ دعا کرے، اللہ اکبر، آگے آپ کیا لکھتے ہیں، وہ کبھی مسترد نہیں ہوگی۔ وہ دعا، وہ محفل، وہ ذکر، یہ عمل کبھی رد نہیں ہوگا،
میرے مولا تو اس عمل کو قبول فرمانے والا ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک اور معروف کتاب ما ثبت بالسنہ، یہ بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے۔ آپ میلاد شریف کے حوالے سے مفصل گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ یہاں پر لکھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے خصوصی تجربے یہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی تجربہ کیا اور بہت سے عاشقان مصطفیٰ نے بھی یہ تجربے کیے۔ آپ فرماتے ہیں میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے خصوصی تجربے یہ ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مناتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، سال بھر اللہ تعالی کے حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے گھروں پر رحمت نازل فرماتا ہے، ان کے معاملات میں رحمت نازل فرماتا ہے، اور ان کی حاجتیں، ان کی نیک تمنائیں، آرزویں رب ذوالجلال میلاد کے ذکر کی برکت سے ساری پوری فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر احباب، یہ محدثین کا عقیدہ ہے، اہل حق کا عقیدہ ہے کہ جنہوں نے میلاد کو بدعت نہیں کہا، رسم و رواج نہیں کہا، فضول خرچی نہیں کہا، بلکہ بارگاہ خداوندی میں قبولیت کی سند کو بیان کیا کہ یہ وہ عمل ہے کہ دوسرے اعمال رد ہو سکتے ہیں، مگر جو میلاد مصطفیٰ کا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے، منظور بھی ہوتا ہے، بلکہ پورا سال میلاد منانے والے کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میری دعا ہے خلاق کائنات جل جلالہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر میلاد گھر گھر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔